ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں شروع ہوگا ریاستی کابینہ کا اجلاس۔ لاک ڈاؤن پر عمل آوری اور امتحانات کے انعقاد پر لیا جا سکتا ہے فیصلہ۔ بیرون ریاست مزدوروں کو آبائی مقامات پر بھیجنے روزانہ چلائی جائیں گی 40 ٹرینیں۔ گھٹکیسر سے 1200 مسافرین کے ساتھ خصوصی ریل بہار کے لیے روانہ۔ بیرون ملک پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو کل سے مرحلہ وار لانے کے اقدامات۔ مالدیپ اور UAE کے لیے بحری جہاز روانہ۔ اور ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 46,000 سے تجاوز۔ مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں سب سے زیادہ بحران۔ کورونا لاک ڈاؤن، معاشی سرگرمیوں اور لاک ڈاؤن میں توسیع دینے جیسے مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی کابینہ کا آج ایک خصوصی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں یہ اجلاس کچھ ہی دیر میں پرگتی بھون میں شروع ہوگا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن میں 7 مئی تک توسیع دی گئی تھی، تاہم مرکز کی جانب سے لاک ڈاؤن کو 17 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں ریاست میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کی جانے کا امکان ہے۔ توقع ہے کہ اجلاس میں 10ویں جماعت کے علاوہ دیگر مسابقتی امتحانات اور پابندیوں میں نرمی دینے سے متعلق مرکز کے رہنمائانہ خطوط کا جائزہ لیا جائے گا۔ اضلاع میں اگرچہ کورونا کے مثبت معاملات میں کمی آئی ہے، لیکن حیدرآباد میں روزانہ نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ عہدیداروں اور طبی ماہرین کے ساتھ مشاورات کرتے ہوئے ریڈ اور اورنج اور گرین زون کے اضلاع میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں ریاست کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریاست کی آمدنی میں زبردست کمی آ گئی ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں، بہبودی اسکیمات پر عمل آوری اور کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جانے والی اقدامات پر کابینہ کے اجلاس کے بعد چیف اخراجات اور مرکزی امداد کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر KCR شام پریس کانفرنس میں حکومت کے فیصلوں سے واقف کروائیں گے۔ چیف منسٹر KCR نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں مقیم دوسری ریاستوں کے مزدوروں کو ان کے آبائی مقام پر روانہ کرنے کے لیے 40 خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے علاوہ ورنگل، کھمم، راماگنڈم، دامرچلہ سے یہ ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے لیے ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ چیف منسٹر KCR نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے بیرون ریاست کے مزدوروں کی صورتحال کا کل پرگتی بھون میں جائزہ لیا۔ حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے مختلف علاقوں میں مزدور ان کے آبائی مقامات کو روانہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر گجانند مالیہ سے بات کرتے ہوئے مزدوروں کے لیے خصوصی 40 ٹرینوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک ٹرین میڈچل ضلع گھٹکیسر سے بہار کے لیے روانہ ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس ٹرین کے ذریعے 1200 مزدوروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ ان تمام مزدوروں کے طبی ٹیموں کی جانب سے جانچ کی گئی، اس کے بعد ہی انہیں ریل میں سوار کیا گیا۔ ضلع کلکٹر وی وینکٹیش، رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے انتظام کی نگرانی کی۔ ٹرین کی روانگی کی اطلاع ملنے پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے نام درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں پہنچ رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 3 مثبت معاملات درج ہونے ہیں۔ اس کے ساتھ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 1085 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 افراد کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں صحت عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے بتایا کہ ابھی تک 585 افراد اس بیماری سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں نئے مثبت معاملات GHMC کے حدود میں سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں اب تک اس وائرس کی وجہ سے 29 افراد کی موت ہوئی ہے۔ 471 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کا پہلا معاملہ 10 ہفتہ پہلے سامنے آیا تھا۔ ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3900 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ 195 افراد فوت ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 46,433 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1568 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ابھی تک 12,727 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 32,138 کا علاج چل رہا ہے۔
ایسے وقت جبکہ ملک میں کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے، مثبت معاملات میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ مغربی بنگال میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاست میں ایک ہی دن میں 98 افراد اس بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے، جبکہ 296 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ گجرات میں بھی متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی دن میں 376 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح ریاست میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5804 ہو گئی ہے، جبکہ 319 افراد فوت ہوئے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں 349 نئے مثبت مریض سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دہلی میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4898 تک پہنچ گئی، جبکہ 64 افراد فوت ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو میں بھی متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کل ایک ہی دن میں 527 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد 3550 ہو گئی ہے، جبکہ 31 افراد فوت ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں مثبت کیسز 2942 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ 165 افراد فوت ہوئے ہیں۔ آندھرا پردیش میں کل 67 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی تعداد 1650 ہو گئی۔ ابھی تک 524 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ RBI گورنر شکتی کانتا داس نے غیر بینکنگ مالیاتی اداروں اور میوچول فنڈ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے موجودہ حالات میں چھوٹے اور متوسط قرض کی فراہمی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ اس اجلاس میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں RBI کے ڈپٹی گورنرز اور سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ نرمی کی وجہ سے ان اداروں نے کل سے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے گورنر نے غیر بینکنگ مالیاتی اداروں سے MSME کو قرض کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ ماہانہ اقساط کی ادائیگی میں دی گئی 3 ماہ کی راحت اور دیگر مسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور مالدیپ میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو لانے کے لیے بحری جہازوں کو روانہ کیا گیا ہے۔ INS جالشوا اور INS مگر نامی جہازوں کو مالدیپ اور INS شردل کو دبئی روانہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی بحریہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ بحری جہاز کل رات ہی روانہ ہو گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے مرکزی حکومت کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مرحلہ وار طیاروں اور بحری جہازوں کے ذریعے لایا جائے گا۔ مختلف ممالک میں ہندوستانی سفارت خانوں کی جانب سے ملک واپس ہونے کے خواہش مند ہندوستانیوں کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ ان ہندوستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اخراجات مسافروں سے ہی وصول کیے جائیں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں جاری کردہ اعلامیے میں بتایا کہ صرف ان لوگوں کو ہی واپس آنے کی اجازت ہوگی جنہیں کورونا لاحق نہیں ہے۔ واپس آنے کے بعد بھی مرکزی وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق ان کی طبی جانچ کی جائے گی اور مقررہ وقت کے لیے انہیں الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تلنگانہ میں پھنسے ہوئے مزدور اور دیگر لوگوں کو جو اپنی ذاتی گاڑیوں اور کاروں اور بسوں کے ذریعے اپنے آبائی مقامات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان کا طبی معائنہ بین ریاستی سرحدوں پر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ طبی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر سرحدی ضلع کلکٹروں کی جانب سے دیے گئے پاسز کے ذریعے آبائی مقامات کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ سرحدوں پر طبی ٹیموں کو متعین کیا گیا ہے۔ DGP نے بتایا کہ چیک پوسٹوں پر اس سلسلے میں تمام انتظامات کرنے اضلاع کے SPs کو ہدایت دی گئی۔ راماگنڈم میں واقع نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن کے یونٹ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کام روک دیا گیا تھا دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ NTPC عہدیداروں کی خواہش پر پیداپلی ضلع کلکٹر S پٹنائک نے کام شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 2 شفٹ میں ملازمین کام کریں گے، تاہم اس دوران تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ راماگنڈم میں 2600 میگا واٹ برقی پیداوار کرنے کی صلاحیت رکھنے والا جنوبی ہندوستان کا سب سے بڑا برقی پلانٹ ہے۔ گزشتہ 40 دنوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں کام کاج بند کر دیا گیا تھا۔ IAS، IFS اور IPS ملازمتوں کے لیے اہلیتی فراہم کرنے والے UPSC سول سروسز پریلیمنری امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ امتحانات جاریہ مہینے کی 31 تاریخ کو منعقد ہونے والے تھے، تاہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جاریہ مہینے کی 20 تاریخ کو UPSC عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں امتحان کی تاریخ کا فیصلہ لیا جائے گا۔ انڈین فارسٹ سروس کا امتحان بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں سماج کے طبقات روزگار نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہیں تیسری جنس کہلانے والے زنخوں کے حالات بھی قابل رحم ہیں۔
वरंगल अर्बन ज़िला में वाक़ मशहूर काजीपेट की दरगाह के सज्जादा नशीं की जानिब से तकरीबन 400 ज़नख़ों में ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर सज्जादा नशीं खुसरू पाशा ने बताया कि वरंगल ज़िला कलेक्टर हुमंतु की हिदायत पर गरीबों में अशियाए ज़रूरिया तकसीम की जा रही। ऐसे में वरंगल में रहने वाले ज़नख़ा बरादरी के तकरीबन 400 अफराद की निशानदेही करते हुए उन्हें ज़रूरी अशिया तकसीम की। ज़नख़ों की बरादरी की रियासती सदर लैला ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में मुख्तलिफ तबक़ात और हुकूमतों की जानिब से गरीबों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की जा रही, लेकिन उनकी बरादरी में कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि वो भी इंसान हैं और लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में उनकी बरादरी के 4000 अरकान हैं। इमदाद की तकसीम पर उन्होंने ज़िला कलेक्टर और सज्जादा नशीं का शुक्रिया अदा किया। उनकी भी मदद हो सके मिलत राब्ता कमेटी की तरफ से ये लोगों का राशन की किस्त पहुँचे गए और भी ये लोग भी है तो उनके घरों पर भी हम पहुँचाएंगे। మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్ జిల్లాలో మాకు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए एक चेक पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। एनकाउंटर के दौरान फायरिंग के तबादले में एक 15 साला जवान भी फौत हो गया है। फायरिंग का यह वाक़या वंगम गाजियाबाद के दरमियान पेश आया। खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। आप देखिए फिर से अहम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। अताब। कुछ ही देर में शुरू होगा रियासती काबीना का इजलास। लॉकडाउन पर अमलावरी और इम्तिहानात के निकात पर लिया जा सकता है फैसला। बैरून रियासत मजदूरों को आबाई मकामात पर भेजने रोज़ाना चलाई जाएंगी 40 ट्रेनें। घटकेसर से 1200 मुसाफिरीन के साथ खुसूसी रेल बिहार के लिए रवाना। बैरून मुल्क फंसे हुए हिंदुस्तानियों को कल से मरहलावार लाने के अक़दामात। मालदीव और यूएई के लिए बहरी जहाज रवाना। और मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 46,000 से तजावुज़। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बहरान।